امریکہ پاکستان کو F-16 طیارے دینے کو تیار نہیں۔ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ڈو مور کا مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارت جدید ٹیکنالوجی کے حامل میزائل کے تجربات کر رہا ہے، جسے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے بھارت کی جانب سے سپر سونک میزائل اور سب میرین بیلسٹک ایٹمی میزائل تجربات کے معاملے کو امریکہ اور عالمی برادری کے سامنے اب اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ سرتاج عزیز کے مطابق ان تجربات سے خطے میں طاقت کا جو تعاون ہے یہ بگڑ رہا ہے اور پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ اس طرح پاکستان کے لیے اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سخت دباؤ بھی بڑھا ہے۔ آج ہم بات کریں گے، پروگرام میں میرے ساتھ کراچی سے ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں اور جوائن کریں گے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب، مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید جنرل صاحب۔ ایک طرف پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بگڑ رہے ہیں، دوسری طرف جو بھارت ہے خطے میں اس نے ہتھیاروں کی دوڑ شروع کر دی ہے۔ سپر سونک میزائل میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، سب میرین بیلسٹک میزائل اور ایٹمی آبدوز کے تجربات بھی کر رہا ہے بھارت۔ کیا پاکستان کی سلامتی کو اس سے خطرات لاحق نہیں ہو رہے؟ ہمیں ان اقدامات کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ اور پاکستان کے دونوں کے مفادات ہمیشہ ڈائیورجنٹ رہے ہیں، اور اس میں امریکہ نے میرا خیال ہے کبھی بھی ہمارے سیکورٹی انٹرسٹ کے اوپر توجہ نہیں دی۔ وہ صرف اپنے مفادات کو پرسو کرتا رہا اور آپ کو صرف 4 پیسوں پہ تولتا رہا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے دے دیے، ابھی تک آپ نے ہمارا کام نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے تو ایک بہتری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو توفیق دے کہ ان سے پیسے لینے بند کریں، تاکہ یہ دھمکی اور دھونسا آپ کے اوپر آئے نہیں، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی جو فورن پالیسی ہے اس کے اوپر اثر آتا ہے۔ فورن پالیسی بہر صورت ایک عزت دار ملک کی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہونی چاہیے آپ کے اپنے ضمیر اور وقار کے مطابق۔ اب اس میں رہ گیا مسئلہ سیکیورٹی کا، تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کو امریکہ جس طرح ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے اور کر بھی رہا ہے، اور جس طرح ان کو یعنی آپ کو 8 F-16 نہیں دیے اور انڈیا کو آفر کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کے ہاں F-16 کا پلانٹ لگا دیتے ہیں، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کے لیے آئندہ سیکورٹی کے مسائل بڑھیں گے۔ لیکن آپ کی ڈیٹرنس جو تھی، جیسے ہم بار بار ہم کہتے ہیں کہ فل سپیکٹرم ڈیٹرنس، وہ آپ کی نیوکلیئر سائٹ پہ ہے، اور میرے لیے تشویش اس بات کی ہے جو انڈیا نے ریسنٹلی میزائل کے تجربے کیے ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ یا پریشان کن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں ہم نے ایک پیرٹی مینٹین کی ہوئی تھی، ایک ڈیٹرنس جو تھی وہ اس کے تمام ہر طرح کی کیپیبلٹی کے خلاف رکھی ہوئی تھی، وہ ہم نے دوبارہ حاصل کرنی ہے۔ اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کو بھی انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اوپر الزام آتا ہے کہ آپ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کیپ کریں، آپ اس کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم بڑھاتے ہیں صرف اسی وقت جب انڈیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے تو معاملہ اٹھانے کا اعلان کیا ہے پاکستان نے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا رزلٹ نہیں ہوگا، اس کا رزلٹ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں دنیا کو بار بار یہی بتانا ہے کہ ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ ہم تو صرف اپنے بقا کے لیے، اپنے دفاع کے لیے وہ کچھ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار ہم نے پہلے نہیں بنائے تھے، یہ انڈیا نے پہلے کیے تھے، تو اس کے بعد پھر ہمیشہ ہم تو انڈیا کو رسپونڈ کرتے رہے۔ دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کہتے رہے لوگ ہمیں مانتے نہیں ہیں۔ انڈیا ایک گریٹ پاور ہے، لوگوں کا خیال ہے گریٹ پاور ہے، چین ہے، امریکہ ہے، روس ہے، تو ان کے پاس اگر ہتھیار ہوں تو وہ کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان، نارتھ کوریا، ان کی کیا ضرورت ہے رکھنے۔ غلط بات ہے، وہ بالکل غلط بات ہے، میں مانتا ہوں، مگر یہ ان کا سوچ ہے۔ اور اگر یہ انڈین اوشن زون آف پیس میں آپ لے آئیں، یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ 1978 سے یہ ڈھنڈورا ہم پیٹ رہے ہیں، وہ انڈیا کبھی نہیں آتی ہے اس پہ، اور بہت سارے اور ملکوں ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں انڈین اوشن میں، وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ میں تو صرف یہ بات کرتا ہوں، بھائی انڈیا نے ان کے سب مرینز پہ نیوکلیئر ویپنز ڈالا ہے، اور انڈیا آپ کے خلاف اینٹی میسائل سسٹم کو اسرائیل اور امریکہ سے مل کے لے رہا ہے اور ڈپلوائے کرنے لگا ہے، تو ٹھیک ہے، تو آپ کا پھر کاؤنٹر موو ہونا چاہیے، آپ بھی اپنے سب مرینز میں نیوکلیئر ویپنز ڈسٹروائے رکھیں، اور انڈین کوسٹل واٹرز کے نزدیک ان کو پٹرول کرنے دیں، اور کوئی آپ کا چارہ ہی نہیں ہے۔ تو بات تو یہ ہے نا کہ امریکہ کی طرف سے ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی پاکستان کے لیے کیوں؟ ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے کیوں؟ یہ دباؤ پاکستان پر کیوں؟ یہ پریشر انڈیا پر کیوں نہیں؟ اس لیے
اس لیے شازیہ بیکاز ان کا خیال ہے جو اوباما نے کہا ہے ان کے جرنلسٹ کو اتھارٹیولی کہ پاکستان ایک ڈیزاسٹرسلی ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے، ان کے پاس یہ ہتھیار ہونا ہی نہیں چاہیے، whereas انڈیا ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، ان کے پاس رہنا چاہیے۔ چھوڑیں امریکہ کو، بار بار آپ یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ بس جو امریکہ کہیں اس کو ہم توجہ دیں، اس پہ ہم چلیں؟ امریکہ اور آپ بالکل مختلف ہو رہے ہیں، ایک چیز نہیں ہے جس پہ آپ کی ویژن پہ، آپ کا پرسپیکٹو پہ یونٹی ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ برے چیزوں میں بھی آپ کا پرسپیکٹو مختلف ہے۔ وہ تو آئیسس کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی کبھی، آپ آئیسس کے دشمن ہیں مثال کے طور پہ۔ دوسری بات ہے جب آپ کا میسائل سسٹم ایک ایسا ان لوگ ڈپلوائے کر رہے ہیں تو آپ اتنے میسائلز ان پہ ماریں گے کہ وہ جو سسٹم ہے اگر وہ 10%، 15%، 20% بھی کریں اٹ وونٹ بی انف۔ تو انڈیا کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی نہیں چاہتا جنگ اور کوئی نہیں سمجھتا کہ ایک نیوکلیئر وار انڈیا اور پاکستان کے بارے میں تھنکیبل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس وقت کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ختم ہو گیا۔ جنرل صاحب ظفر ہلالی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کے لیے ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے۔ شازیہ ذیشان کو نائٹ ایڈیشن سے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔